اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ 9ویں پارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ بات واضح فرمائی ہے۔ بہت دھیان اور بہت توجہ سے یہ باتیں سنیں، بہت دل دہلا دینے والی یہ آیت کریمہ ہے، آدمی کو چوکنا کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو، تنہا اکیلے تمہارا عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے تم خود عمل کے مکلف ہو اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی تم مکلف ہو۔ اکیلے خود عمل کر کے بس کر لینا، اطمینان سے بیٹھے رہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ خود اکیلے گناہوں سے بچ کر بیٹھ جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا اپنی بساط کے مطابق یہ بھی ضروری ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا واتقوا فتنة، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو ایسے عذاب سے، اللہ خود ڈرا رہے ہیں۔ واتقوا فتنة، اس عذاب سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو عذاب بطور خاص صرف ظالموں پر اور صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا۔ بڑی عجیب آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اے لوگو، اے مسلمانوں ڈرو جو عذاب صرف ظالموں پر صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، مطلب وہ عذاب عام ہوگا جو ظالموں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ جو فرما بردار ہے، جو ان ظلم اور گناہوں سے بچے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسا عذاب کہ جو ظالموں اور گنہگاروں کے ساتھ جو ظلم اور گناہ نہیں کرتے ان پر بھی آئے گا۔ اللہ فرماتے ایسے عذاب سے ڈرو۔ مختلف روایتوں میں، متعدد احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جس قوم میں لوگ گناہ ہوتا ہوا دیکھے، بکثرت برائی کے پھیلتے ہوئے دیکھے، اپنے آس پاس میں دیکھے کہ لوگ گناہوں میں اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ گناہوں سے ان کو روکتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی جدوجہد اور کوئی کوشش نہیں کرتے، تو عن قریب اللہ کا عام عذاب آئے گا، اور ایسا عام عذاب ہوگا کہ ان گنہگاروں کے ساتھ یہ جو گناہ میں مبتلا نہیں تھے ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا جائے گا، ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ناانصافی ہو گئی، گناہ تو انہوں نے کیا، عذاب ان پر آنا چاہیے تھا، ہم نے تو وہ گناہ نہیں کیا۔ علماء نے بڑی عجیب بات یہ بھی بیان فرمائی کہ نہیں، دونوں گنہگار ہیں۔ ان کا گناہ وہ تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ جوا کھیلتے تھے، نعوذ باللہ اور کسی گناہ میں مبتلا تھے، وہ ان کا گناہ تھا۔ ان لوگوں کا گناہ جو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے یہ بھی گنہگار ہیں، اور ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر یعنی ان کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ضروری تھا، اس امر کو، اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس بنا پر یہ بھی گنہگار ہوئے اور ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آگے اتنی وضاحت حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جو جس طرح کا پھر گنہگار ہوگا، جس درجے کا گنہگار ہوگا، اللہ کے وہاں اس لحاظ سے معاملہ ہوگا، وہاں اس کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ جو حقیقت میں اس بڑے گناہ میں مبتلا نہیں تھے تو ان کا معاملہ آخرت میں الگ ہوگا، اور جو حقیقت میں ان گناہوں میں مبتلا تھے، اصل عذاب ہی جن کی وجہ سے آیا تھا، ان کے ساتھ آخرت میں سخت معاملہ ہوگا۔ اس پہلی قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی خصوصی رحمت والا معاملہ ہوگا، وہاں رحم فرما دیا جائے گا، لیکن دنیا میں رحم
دنیا میں تو ان کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بات شاید سمجھنے میں آپ کو آسانی نہ ہو، مثال سمجھیے، خود حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی مثال دے کر یہ بات سمجھا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث میں آقا نے مثال دی۔ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہے، 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے بھی کچھ لوگ سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر سوار ہیں۔ اتفاق سے پانی اوپر کے لوگوں کے پاس ہے، نیچے کے لوگوں کے پاس پانی کی سہولت نہیں ہے۔ اب وہ بار بار اوپر پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بار بار اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو بار بار ہمیں پانی پیش کرنا پڑتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم بھی تکلیف سے بچ جائیں، ان کو بھی تکلیف سے بچا لیں۔ پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، جو جہاز ہے، جو کشتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہم نکال لیتے ہیں یا بیچ میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ پانی ہمارے پاس آ جائے گا، ہم نیچے سے ڈائریکٹ پانی لے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مثال دی کہ اب ذرا غور فرمائے کہ اوپر والوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ اوپر والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے نا کہ وہ نیچے والے لوگوں کے پاس جا کر ان کو سمجھائے کہ اللہ کے بندو ذرا ہوش سے کام لو، اس طرح کرنے سے تو تمہیں پانی کیا ملے گا، تم خود پانی میں غرق ہو جاؤ گے۔ اگر وہ لوگ یہ سوچے کہ چلو اچھا ہے بار بار اوپر آتے ہیں، یہ جھنجھٹ ختم ہو گئی، ہمیں بار بار ان کو پانی نکال کے دینا پڑتا ہے، یہ تکلیف سے دوری، جو کرتے ہو کرنے دو۔ اب سوچئے کہ اگر اوپر کی منزل والے نیچے کی منزل والوں کو آ کر نہ روکے تو کیا ہوگا؟ وہ تو خود ڈوبیں گے ہی، خود اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والے لوگوں کو جا کر سمجھائے کہ یہ کام بے وقوفی والا ہے، عقل مندی کا کام یہ ہے کہ ایسا مت کرو۔ بس یہی مثال ہے گناہ دیکھتا ہوا ان کو نہ روکنے والوں کی۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھیں کہ کتنے سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم لوگوں کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہماری پیشانی پر کبھی بل پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، قیامت کے دن تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ کلکم راع، ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، کس کے بارے میں؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جن پر تم لوگوں کا بس چل سکتا تھا، ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہ بالکل حدیث میں میرے اور آپ کے آقا نے صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، کلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تمہارے اولاد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تمہاری بیوی کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم دکان میں مالک ہو، شیٹ ہو، تو تمہارے خادموں کے بارے میں جو تمہارے ماتحت 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم کسی کمپنی میں باس ہو تو تمہارے یہاں کام کرنے والے امپلائیز کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اگر تم محلے میں بڑے تھے تو تمہارے محلے والوں کے بارے میں، علاقے والوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم بڑے تھے، باقی سب تمہارے ماتحت تھے، تمہارے ہاتھ نیچے تھے، ان پر تمہارا رعب چلتا تھا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی حکم اور کوئی فرمان ان پر اثر انداز ہوتا تھا، تم نے کیا کیا؟ ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے تم نے کتنی کوشش کی؟ وہ یہ کہے کہ اللہ میں تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا تھا، میں تو ہر طرح کے گناہوں سے بچتا تھا، نہ یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پوچھا کہا جائے گا کہ اگر تم نے ان کو گناہ کرتا ہوا دیکھا تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ان کو گناہ سے روکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بالکل کلیئرلی اللہ کے نبی نے فرما دیا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی آدمی، ہر ایمان والے کو یہ خطاب ہے، تم میں سے جو آدمی کسی کو منکر گناہ کرتے ہوئے دیکھے، وہ گناہ جس نوعیت کا بھی ہو، نمازیں چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر و شرک کرنا اس سے بڑا، سب سے پہلے نمبر کا گناہ، جو لوگ مندروں میں گھنٹے بجاتے ہیں،
ہم آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان اس موقع پر بھی میرے اور آپ کے لیے ضرور ہے۔ کوشش کرو، من رأى منکم منکرا، جو بھی گناہ کرتا ہوا تم دیکھو، نمازیں چھوڑتے ہیں یا کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو گالی بکتے ہیں، کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے، دیکھا کہ باہر بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں محلے میں کسی جگہ بیٹھ کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم، جو بھی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو ابھی اس کی ذمہ داری بن گئی، اس کے لیے گویا کہ یہ ضروری ہو گیا کہ ان کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہاتھ سے روک کر وہاں سے اٹھا دیں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یا طاقت تو ہے لیکن فتنے کا سخت اندیشہ ہے، تو فرمایا کہ زبان استعمال کرو، اور زبان اچھے انداز میں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، میٹھے لہجے میں، اچھے الفاظ اور اچھے انداز میں اگر بات کہی جائے ضرور اثر کرتی ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حق بات حق انداز میں، حق لہجے میں اور حق الفاظ میں کہی جائے تو وہ کڑوی نہیں لگتی۔ آپ آزما کر دیکھ لیجیے، ہمیں اصل میں طریقہ معلوم نہیں ہوتا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، یہ بھی معلوم کرنے کی چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس طرح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گناہ کرتا ہوا، غلط کام کرتا ہوا دیکھا، اچھے الفاظ میں، میٹھی زبان میں، اچھے لہجے میں، اگر اس کو، اور اخلاص سب سے بڑی چیز تو اندر کی بات ہے، اگر دل میں اخلاص ہے، صحیح جذبے اور صحیح دل لے کر آپ اس کے سامنے گئے اور بات کہی تو ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے دوسرے نمبر پر فبلسانی، زبان سے روکنا یہ ضروری ہے، فمن لم یستطع فبقلبی، اور تیسرے نمبر پر اگر اتنا سمجھو کہ اپنے آپ میں کم ہمتی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس گناہ کو برا سمجھو، گنہگار کو نہیں۔ یہ بھی عجب فلسفہ ہے ہمارے اسلام کا کہ گنہگاروں کو برا نہیں سمجھنا ہے، گنہگاروں کی تو دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ جب انہی کو برا سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر ان کو روکیں گے کیسے، ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیں گے کیسے؟ برا گناہ کو سمجھنا ہے۔ فمن لم یستطع فبقلبی، قلب سے، اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھنا ہے۔ آج ہم اپنا خود کا جائزہ لے لیں کہ سماج اور معاشرے میں مردوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، بے حیائی اور بے شرمی کے اور بے غیرتی کے تعلق سے جو گناہ ہوتے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی ذرہ برابر کھٹکا پیدا ہوا؟ کیا ہمارے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ واقعی یہ چیزیں غلط ہے، واقعی ان کی اصلاح ہونی چاہیے، حقیقت میں مجھے اس کے بارے میں کچھ کوشش اپنے بساط کے مطابق کرنا چاہیے؟ کم سے کم ہمارے دل میں یہ جذبات اور خیال آنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ جو دل سے کم تم نے برا سمجھا، ہاتھ سے نہیں روک سکے، زبان سے نہیں روک سکے، صرف دل میں جو تم نے برا سمجھا ہے نا، یہ بھی تمہارے کمزور ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ، کمزور نہیں، بہت زیادہ کمزور۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ذَلِكَ ضعیف الایمان، اضعف الایمان، بہت زیادہ کمزور ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اعلیٰ درجے کی ایمانی غیرت تو یہ تھی کہ آدمی ہاتھ سے روکتا، زبان سے روکتا، لیکن اگر دل میں برا سمجھتا ہے، کم سے کم یہ ہے تو یہ کمزور ایمان والا ہونے کی علامت۔ اللہ نہ کرے اگر وہ بھی نہیں ہوتا، اگر دل میں بھی کوئی کھٹکا پیدا نہیں ہوتا، دل میں کوئی چبھن نہیں ہوتی، دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر، سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر اگر دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوتی، تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو چیک کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں ہمارے دل میں ایمان کی چنگاری باقی بھی ہے یا بجھ چکی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی تاکید فرمائی، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس عذاب سے بچو جو عذاب خاص ظالموں پر نہیں آئے گا، خاص گنہگاروں پر نہیں آئے گا، بلکہ اس عذاب میں سارے لوگ گرفتار کر دیے جائیں گے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر اپنے بساط کے مطابق کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔
آخری حدیث مبارکہ سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر بات بیان فرمائی، قسم کھا کر، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر یہ ہوگا کہ تم دعائیں کرتے رہوں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھیں ساری دنیا میں کیسے حالات ہیں، کتنی دعائیں ہوتی ہے، حرمین میں دعائیں ہوتی ہے، لوگ کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں دعائیں کرتے ہیں، تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، شب قدر شب برات میں لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ حالات اور زیادہ بگڑتے ہی جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بالکل غافل ہو جانا تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے شروعات ہم اپنے گھر سے کریں، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر کی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم سارے جہان کی فکر اپنے اندر لیے ہوئے ہو، سارے علاقے میں گھومتے رہتے ہوں، لیکن ہمارے گھر ہی میں بے دینی ہو، ہمارے اولاد ہی بے دین ہو، ہماری بیوی ہی بے پردہ ہو، ہمارے گھر کے مستورات ہی میں دین نہ ہو، یہ بھی مناسب بات نہیں۔ سب سے پہلے شروعات اپنے گھر سے کرے۔ ہم یہ فکر لے کر جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو، اپنے ماتحتوں کو یہ بات سمجھانی ہے، اپنی بساط کے مطابق ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہوتی رہے گی۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، پھر بھی آگے پھر وہ جانے، اللہ جانے، ان کا کام جانے۔ بس اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا کرنا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت کو ذمہ داری کا احساس عطا فرما دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت سمجھا دے، اور سماج میں ہونے والی برائیوں کو اللہ تعالیٰ روکنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔